آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم چلانا تھا، آپ اس کو انسان کی کیا ضرورت پڑی یا پیغمبروں کی کیا ضرورت پڑی؟ جب ایک اللہ کا کلمہ ہوتا ہے نا اکیلا، پھر آپ کو بات سمجھ آ جاتی، لا الہ الا اللہ تک ہوتا تو بات بڑی عبادت۔ یہ آگے لگا دیا نا کلمے میں انسان کا حصہ، پھر یہاں سے بات سمجھ نہیں آئی۔ مقصد ہے کہ آدھا ذکر قرآن پاک میں انسان ہو گیا، اللہ کا ذکر تھوڑا ہے، انسانوں کا ذکر، بندوں کا ذکر، ماننے والوں کا ذکر، انکار کرنے والوں کا ذکر۔ حالانکہ قرآن تو اللہ کا ہے نا، انسانوں کا رہ گیا پکار۔ اصل میں جب یہ کہا جائے نا کہ ولی اللہ، تو یہ اللہ ہی کی پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود جو ٹائٹل بنائے ہوئے ہیں، رسول اللہ، ولی اللہ، اولیاء اللہ، یہ ٹرمیں تو بنا کے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جہاں پر آپ نے ذکر ہے وہاں پر اولیاء اللہ، جن کو خوف نہیں ہے، اور اس طرح کے پھر آگے بولیے نے کچھ طرح زیادہ بنا دیا۔ امداد کے لیے پکارنا غیر اللہ کو نہیں ہے، یہ غیر اللہ میں نے بتایا، غیر اللہ وہ ہے جس کے قرب سے نتیجے کے طور پر آپ اللہ سے دور ہو جاؤ، وہ غیر اللہ ہے، چاہے وہ عبادت کے ذریعے دور کر دے، وہ غیر اللہ ہے۔ تو اللہ کا راستے پہ جو شخص آپ کو اس راستے پر قوی کر دے، اور وہ غیر اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ نہ پکارو، یہ بات میں نے پہلے آپ کو واضح کی ہوئی ہے کہ اللہ کا راستہ اکیلا اللہ کا راستہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا کہ میرا راستہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھا، یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر اس کا انعام ہوا۔ سو اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ ان انسانوں میں سے ایک انسان کا نام یہ ہے امداد کن والا واقعہ۔ اچھا، اس طرح اور انسان نکل آئیں گے، کچھ اولیاء کرام نکل آئیں گے، ابھی تو آپ نے سنا کو نہیں ہے۔ شعر دیکھو کبھی دادا صاحب گئے کبھی، گنج بخشے فیض عالم، ایک کوئی چھوٹی سی بات تھوڑی، فیض عالم ساری کائنات ہے۔ اصل میں شعر پورا میں نے بتایا تھا وہ کیا تھا، گنج بخشے ہر دو عالم۔ مقصد ہے کہ ہر دو عالم زیر نگین گنج بخش، یہ بھی لکھا ہوتا ہے وہاں پر۔ اگر سوچا جائے تو سارے کا سارا کوئی عجیب قصہ ہے، آپ آتے بھی رہے ہو، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سارا قصہ ایک ہی ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو سب کو دکھا دو درمیان میں سے تھوڑی دیر کے لیے، اب اللہ کی راہ مجھے بتاؤ کیا ہے؟ ہاں بتاؤ۔ میری گزارش یہ ہے کہ پھر آپ اس کی ذرا تفصیل فرما دیں کہ اللہ کی مساجد میں اللہ کے سوائے کسی کو نہ پکارو، اللہ کی مساجد میں غیر اللہ کو نہ پکارو، اس کو مت پکارو کہ اللہ کی مساجد میں جا کے آپ کسی بت کا ذکر کرو، غیر اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دور لے جانے، یعنی مسجد میں جا کے آپ پیسے کا ذکر نہ کرو، سب سے بڑا غیر اللہ یہ ہے۔ مسجد میں جا کے آپ مرتبے کا ذکر نہ کرو، یہ غیر اللہ ہے۔ مسجد میں جا کے آپ بادشاہوں کا ذکر نہ کرو، یہ غیر اللہ ہے۔ مسجد میں جا کے آپ کسی قسم کے سماجی کارکن بننے کی کوشش نہ کرو، غیر اللہ ہے۔ مسجد میں جا کے سیاسی تقریر نہ کرو، یہ ہے غیر اللہ۔ آپ یہ دکھا دو، آپ مسجد میں جا کے عبادت بتانے والے، عبادت کرانے والے لوگوں کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، عبادت سے دور لے جانے والے۔ مثلا یہ کہتے ہیں نا، ایسے مسجد کبھی آپ گیا، سیاسی تقریریں ہوئی کبھی مسجد میں؟ ہوتی ہوں گی۔ ہم ایک انقلاب چاہتے ہیں، اسلامی انقلاب چاہتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم ٹھیک کریں گے، مثلا یہ دیکھو کہ یہ ادھر گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں، سیاست خراب ہو چلی ہے، اور واقعات، یہ سارے کا سارا غیر اللہ ہے۔ کہ مسجد میں
اس تقریر کو سننے والے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے کسی اور طرف رجوع کرنے لگ جائیں، وہ ہے، اس سے بچو۔ اور اگر اللہ کی طرف رجوع کرانے والے ہوں مسجد کے اندر تو یہ ہے تو بالکل غیر اللہ نہیں ہے نا۔ مسجد میں محفل ذکر ہونی چاہیے، مسجد میں شبینہ ہونا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، ان لوگوں کا ذکر ہونا چاہیے جن لوگوں نے اللہ کی راہ کو آسان بنانے میں مدد کی ہے انسانوں کی، ان کی نہیں ہونی چاہیے جن لوگوں نے دنیاوی طور پر کچھ واقعات کی۔ کبھی آپ دیکھو مسجد میں تقریریں ہوتی ہیں سیاسی طور پر، چاہے وہ عبادت کے نام پر ہو، امریکہ سے اسلامی نظام چاہتے ہیں، آگے وہ تقریر شروع ہوگی اس لیے ووٹ دو چودھری صاحب کو، یہ تقریر جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ تقریر ہے کہ دیکھو مسلمانوں آپ کچھ دن کے لیے یہاں پر آئے ہو پھر تم لوگ چلے جاؤ گے، اللہ کو یاد کر لیا کرو، اور دن رات صبح شام یاد کرانے والے کا نام چاہے کوئی ہو، غوث اعظم ہو جائے، اس میں آپ کا کیا دقت ہے؟ یہ ٹائٹل ہے نا، مقصد یہ کرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے اختیار میں ہو تو آپ ایسا نہ ذکر کرو۔ تحویلیں تو مطمئن کر دیتی، تحویل تو کسی سے بھی جس سے میں بات کر رہا ہوں اپنے محلے میں کرتا تو وہ بھی مجھے تحویل سے مطمئن کر دیتا۔ بات تو نہ بنی ہے جناب۔ کیا بات؟ امداد کے لیے آپ غیر اللہ کو امداد کے لیے غیر اللہ کو، مقصد یہ ہے کہ اگر امداد کے لیے غیر اللہ کو پکارنا وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، کہ کسی دینی سربراہ یا پیغمبر کے پاس فوج کا رکھنا منع ہوتا، مجاہدین منع ہے، اللہ مدد کرے گا تن تنہا پیغمبر کی۔ یہ مجاہدین کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر کے ساتھی کیا ہوتے ہیں؟ اشداء علی الکفار کون ہے؟ انسان۔ اب غیر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو پھر آدمی کے ساتھ لڑنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہی تو خوبی ہے۔ اچھا، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، یہ پکارنے والی بات ہے کہ یہ ایک مدد کے لیے ایک انتظام کی بات ہے، پکار کی بات ہے، یہ غیر اللہ نہیں ہے۔ غیر اللہ فوج وہ ہوتی ہے جو غیر مقصد کے لیے ہو، اللہ والی فوج وہ ہوتی ہے جو اللہ کے مقصد کے لیے ہو۔ اس طرح تو آپ کو ساری کائنات ہی غیر اللہ معلوم ہوگی، پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ڈائریکٹ خدا سے پکارو۔ یہ لا الہ الا اللہ تک دل مانتا ہے کہ محمد رسول اللہ تک نہیں مانتے، کافر تو اب ہوا ہے آپ جب آپ محمد رسول اللہ کو نہ مانا اور ان کے ماننے والوں کو نہ مانا۔ اب کفر جو ہے نا، یہ نہیں کہ خدا سے انکار کفر نہیں ہے، حضور پاک سے انکار کفر ہے۔ خدا سے تو کیا انکار کرنا، خدا سے ویسے ہی گردن پکڑ لے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ مدعا تو یہ ہے کہ انسان کو سمجھ کے کہ یہ انسان ہے، اب پھر اللہ کے لیے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل حال، کوئی بات آپ ایسی بتا دو اللہ تعالیٰ کی جو واحد اللہ کی ہو۔ تو کئی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نان ذکر کرتا ہے، ہم جمع کثیر کا استعمال کرتا ہے، انہیں آپ شامل کر لیا، حزب اللہ ایک جماعت بنا لی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم لوگ، وہ جمع ہے پورا۔ اس لیے غیر اللہ کوئی شے نہیں ہے، غیر اللہ صرف آپ کا خیال ہے۔ اگر آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو بھی یہ غیر اللہ ہے، چاہے آپ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز چاہے کچھ اور ہی ہو۔ اینڈ ممکن ہے خانہ کعبہ کا نگرانی کرنے والے لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہو۔ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ مسجد بنانے والا مسجد کے خیال سے غافل ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسجد جو ہے شر پسندی کے لیے بنی ہو۔ ایک مسجد ایسی تھی، یہ اس کا واقعہ ہے، مسجد میں غیر کو پکارنے والا، کہ مسجد بنائی گئی، حضور پاک سے گزارش کی گئی کہ اس میں جماعت کراؤ، نماز پڑھائی جائے۔ آپ تیار بھی ہوئے، اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ مسجد گرا دی جائے اور اس مسجد میں مت نماز پڑھی جائے۔
مسجد حالانکہ اللہ کی گھر ہے. اللہ نے کہا ڈالے مسجد ڈالے مندر، اے وہ مسجد ہے ڈالنے والی جس کی نیت کے اندر فطور ہو. تو مسجد اگر بنائی جائے اللہ کی تو مسجد میں یہ نہیں لکھا جائے گا مسجد اہل سنت والجماعت، مسجد جو ہے نا اہل یہ اہل وہ والی مسجد، شیخہ والی مسجد، ادھر والی مسجد، کدھر والی مسجد. نہ، مسجد اللہ کی ہے. بلکہ قرآن پاک میں بھی تاج کمپنی کا قرآن نہیں لکھا جائے گا. ہاں، خالی مطلب اللہ کا کلام اللہ کے لیے. اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا خیال. یوں کہو غیر اللہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے تو ہر وہ خیال جو یہاں رہنے کے لیے آپ کو آئے وہ غیر اللہ ہے. ہر وہ خیال جو یہاں سے نکلنے کے لیے آپ کی مدد کرے وہ اللہ کا خیال ہے. اب بات سمجھ رہے کہ جو شخص یہاں رہنا چاہے کسی خیال کی روح سے یا یہاں کی آسودگی چاہے وہ غیر اللہ ہے، اور یہاں سے جب باہر نکلنا چاہے آخرت کے لیے تو وہ ہے اللہ کا خیال. جن لوگوں نے اس خیال کے اندر مدد کی ہے وہ لوگ اس کا حصہ ہیں سارے کا سارا. تو گویا کہ اللہ کی راہ دکھانے والے یہ سارے کے سارے کلہم جو ہے نا وہ ایک ہی زمرہ ہے، ایک ہی یاد ہے. تو لہذا اگر اللہ والوں کو آپ ضرور پہچان لیا کرو تو اللہ والوں کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ان کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. اب آتے میں رہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. کم نہیں ذکر نبی ذکر نفی اسمات سے، مطلب نبی اسمات سے کام نہیں ہے یہ ذکر. اللہ خود یہ تو مسئلہ اللہ نے حل کر دیا کہ میں تیری نماز ادا کروں اور تو میں ذکر حبیب میں. یہ کوئی بات ہے بلا اسی تمہاری نمازیں پڑھے جاتے ہیں تو دوسری پڑھے جاتے ہیں. فیصلہ کس نے حل کیا اس کا؟ اللہ نے خود حل کیا. اچھا کہ ہم اس کی نماز پڑھتے جائیں یہ تو ٹھیک ہے. وہ کیا کر رہا ہے پوچھو سے کہ وہ دروسی. تو پھر یہاں سے آگے کیا بھائی اللہ جو کام کر رہا ہے اب ادھر سیدھا کر رہے ہیں. وہ پھر بندے جو ہے نا لطف میں آگے نے کہا چلو ہم بھی وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کر رہے ہیں. تو اللہ جیسا کام کرنا پھر شرک تو نہ ہوا نا. اچھا اب بات سمجھ رہے ہیں. اور اللہ نے حکم دے دیا میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے جا رہے ہیں. اصل میں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. بات یہ جھوٹ کی اور سچ کی. آپ کو ایک دفعہ ٹوکا بولنے سے، ایک دفعہ پھر ٹوکوں گا بولنے سے، تیسری دفعہ آپ کو بولنا بند ہو جائے گا. چوتھی دفعہ یہاں سے اٹھ جاؤ پیچھے بیٹھو، یہاں سے اٹھو اور پیچھے بیٹھو، پیچھے بیٹھو. چلتی گاڑی کے نیچے آنے کا شوق ہو تو وہ دوسری ریل گاڑی بہتر ہوتی ہے. بولنے اس وقت تک مت بولو جب تک بلائے نہ جاؤ. پہلی یہ بات سیکھو. اور اس وقت تک مدد نہ کرو جب تک مدد سیکھ نہ کی جائے. اور علم کی 75% جو ہے نا علم کا حصہ 75% وہ ادب اور خاموشی میں ہے. اچھا 25% جو ہے باقی کا وہ نوازشات میں ہے. اچھا وہ جو پڑھا ہوا علم ہے اس کو آپ نکال دو، یہ علم نہیں ہے، غائب کر دو اس کو. تو ادب کا علم حاصل کرو، خاموشی کا علم حاصل کرو اور بہت ہی احترام کا حاصل کرو. ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دماغ کھل سکتا ہے تو کھلے لیکن زبان نہ کھلے. اگر زبان کھلتی ہے دماغ بند ہونے سے تو بند ہونا ہی اس کا بہتر ہے دماغ سے، لیکن زبان ضرور بند ہو. اتنی بات کے بعد آپ خاموشی کے ساتھ. اچھا کیا بات ہو رہی تھی پہلا؟ ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ کتنے پوچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو عمل سچ اور جھوٹ کی بات ہے. بات یہ ہے کہ کسی ایک اللہ کے حکم پر، اللہ کے ایک حکم پر اگر آپ صدق کے دل سے پورا عمل کرو تو باقی کے احکامات کا آپ کو ہوش ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ فرما دیا مطلب یہ فرما دیا کہ رزق جو ہے نا یہ حلال کماؤ.
آپ اس کام میں اگر آپ منہمک ہو جاؤ تو آخری مرتے دم تک آپ کو ہوش ہی نہیں ہوگا باقی کام کدھر گئے. اس کا حلال ہونا اتنا مشکل ہے. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلے آپ اطاعت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ اطاعت کرو پیغمبر کی، اگر یہی حکم آپ مان لو تو زندگی ساری گزر جائے باقی کام کے آپ کو ہوش نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں قرآن پاک میں سارے کے سارے ایک مزاج کے لیے نہیں ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک حکم ہے کہ ہرگز فلاں نہیں پائے گا، اس پر کوئی فلاں نہیں آئے گی جب تک تم خرچ نہ کرو وہ چیز جو تمہیں عزیز ہے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون ہے نا بات. اب غریب آدمی کیا خرچ کرنا ہے؟ اب یہ اس کے ہی حکم ہے جس کے بعد انفاق کا گنجائش ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ امیر آدمی ہو تو پھر آپ عبادت کا راستہ نہ اختیار کرو، کون سے اختیار کرو؟ خرچ کرنے کا اختیار کرو. اور یہ راستہ اختیار کرتے کرتے اتنا کافی وقت گزر جائے گا کہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہے. ورنہ ایک حکم دوسرے حکم کے بظاہر آپ معنویت میں سمجھ نہیں آئے گی بات آپ کو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شار کرو زمین میں اور دیکھو مکذبین کی عاقبت. اعتبار ہے نا، کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سیر کرو دیکھو. آپ سیر کرنے جاؤ تو ٹھہرنے کا وقت نہیں ہوگا، گھروں کی بات کون کرے گا. ایک جگہ حکم یہ ہے کہ ابھی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہے نا. ایک جگہ حکم ہے کہ جان اللہ کی راہ میں قربان کر دو. بس کون اوکھا کون ہوگا بندہ جو سارے حکم میں سے ایک اپنی پسند کا نسخہ نکال لے جھگڑے کے لیے. دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تو مشکل ہے. یہ ہے بحث. ماننے کے لیے ایک حکم کافی. کیا کہا؟ کہتا ہم تو ایک حکم میں لگے. انہوں نے کہا یہ آپ نے قرآن پاک ختم کر لی. کہتا ابھی تو الف لام میم میں عمر گزر گئی. یہ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا ہے. اب آپ سمجھ رہے نا. تو اللہ کے ساتھ سنسیئرلی خلوص کے ساتھ اس کی بات کو مانتے ہوئے ایک حکم کو اگر تصدیق کے ساتھ آپ چل پڑو تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ تو جو شاعر للہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، میں تو ان کو نہیں بنایا، ہمارے آنے سے پہلے وہ عزت کا مقام حاصل ہے ان کے پاس. میں کیا کروں گا بتانا. ہمارے اختیار میں ہو تو ہم کہیں جناب کہ ہمارے دور میں کون آ سکتا ہے. وہ عزت پہلے لے چکے ہیں اور اتنا مرتبہ لے چکے ہیں کہ ہم سے بہت پہلے کی بات ہے. دادا صاحب میں نے آنکھیں کھولی تو پہلے ہی میرے جھنڈا لگا پڑا تھا. میں اگر تھی کون دیکھ لے کیا ہوا پڑا ہے. وہ ہمارے باپ زیادہ ہی واپس بندے میں جھکتے جھکتے لگے گئے. میں کیا کرتا آپ بتاؤ نا. میاں میر صاحب ہم سے پہلے ہی ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں لے گئے. اتنا بڑا بدلے واقعہ بنا پڑا ہے. آپ بات میں اورنگزیب کے ساتھ پرکھن چڑھا دی. خواجہ صاحب یہ ہندوستان کے اندر والے چرچا جائے کار وہ غریب نواز کا ٹائٹل پہلے ہے. میرے اختیار میں ہوتا تو پتہ میں دیتا ان کو کہ نہیں دیتا. کیا بات سمجھے. اسی طرح مطلب یہ آپ دیکھو کہ امام علی مقام یہ آپ سے پہلے کا واقعہ ہوا پڑا ہے. آپ علم حاصل کرنے والوں ایک وعدہ کر لو کہ جو مقامات عزت کے آپ سے پہلے طے ہو چکے ہیں مت اس کے اندر داخل کرو. حکم نامہ ہے ہمارا. یہ تمہارے آنے سے پہلے واقع ہو چکا ہے. کیا کہا؟ آپ کے آنے سے پہلے واقع ہو چکا. اور یا اگر نہ سو جائے جس قبر پر تھوڑا سا گنبد روزہ بنے ہو ادب سے وہاں سے گزر جاؤ، مت دخل دو اس میں. تو جو عزت پہلے پا گئے تمہارے آنے سے پہلے اس کے اندر مطلب مت گنجائش ڈھونڈو کہ یہ کیا تھا. اپنا حصہ ڈھونڈو، اپنا دور ڈھونڈو، اپنا باطن ڈھونڈو. خوش باطن نہیں ڈھونڈو، بد باطن نہیں ڈھونڈو. اپنی یہ طے پا چکے ہیں. بلند مقام آتا ہے. آسمان اور زمین پہ چرچے. آسمان کیا ہوتا ہے، زمین کیا ہوتی ہے؟ وہ لفظ ہوتے ہیں. اور آسمان کیا ہے؟ بندہ نہ ہوتا آسمان کیا ہے. نہیں آپ بات سمجھے. تو کمال کی بات تو یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے انسان کے لیے اتنے بڑے سورج کا نظام اللہ نے بنایا. وہاں کہیں زندگی نہیں ہے. ڈر جاؤ اس بات کو سن کر کہ اتنی بڑی خلا، اتنی بڑی کائنات، سیارے ستارے اور گرم سرد سیارے ستارے، زندگی کو نہیں ہے. اور لے دے کہ زندگی ہے اس انسان کے پاس ہے. اب اس انسان کے لیے اتنا بڑا بکھیڑا بنایا ہوا ہے تو کوئی بات تو ہے نا. اس انسان کا مجموعی طور پر احترام ہونا چاہیے. اور جس کو روشنی دینے کے لیے بھائی صاحب سورج رات کا سفر طے کر کے واپس آیا. اب آج زمین بدلے اور تو زندگی کوئی نا کہیں پر.
خدا کی بات خدا تک ہے، ایک اور زندگی کو نہیں ہے اس انسان کے علاوہ. اس کے لیے پارش کا نظام ہے، اس کے لیے زندگی ہے، اور اس انسان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے یہ کہا کہ میں نے اس کو پیدا کیا، ہم نے مان لیا اس کو. اب یہ انسان جو کہ کائنات کا واحد مالک ہے، میراث اس کی ہے، اس انسان میں کچھ لوگ باعزت اور محترم ہیں، ہے نا، اور وہ ہمارے آنے سے پہلے. اگر وہ دین کے وجہ سے محترم ہو تو بس پھر سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کو مطلب اسلام میں شامل کرو جو آپ سے آنے سے پہلے درجے طے ہو گئے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ درجے کا ابلاغ نہیں ہوتا، طے ہو گیا. اب اس میں دیکھو کہ کثیر تعداد جو ہے لوگوں کی اس میں گواہی دے علماء صاحبان کی. اب چلتے جاؤ، یہ کیا دقت ہے؟ غیر اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. غیر اللہ کا یہ تو ایک کتاب ہے، کوئی تفسیر کتاب ہے، بعد میں دیکھیں گے. اس میں اعتراض اسی مقام پر کہ دیکھو یہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اب دیکھو انسان کو مشکل کشا کہتا ہے. پہلے کوئی اچھی بات ہے، کتاب تفسیر والے نے لکھا انسان کی مشکل کشا ہے ہی انسان. وہ اللہ تو مشکل کشا تو ہے، فصلی حل ہو گیا. مریض کی مشکل کشا ڈاکٹر، یا وہ مریض جو ہے وہ لاؤ جو ڈاکٹر سے گریز کرنے والا ہو، وہ جرنیل لاؤ جو فوج سے گریز کرنے والا، وہ اللہ لاؤ جو پیغمبروں کے بغیر بادشاہی کرے. یہ آپ سمجھے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا ظاہر ہو جاؤں، بس میں نے بدلے واقعہ کر دیا. اور یہی واقعہ ہونا چاہیے، اور خوبصورت واقعہ ہے. پیغمبروں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، تو واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دو چار یہ بندے دے دے مجھے. پھر بندوں کی ضرورت ہے. بندوں نے تلواریں کر لی اور واقعات کر لیے، محبت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، چل تو چل پھیلاؤ شروع ہو گیا. اگر بندہ نکال دیا جائے تو اللہ اپنی کائنات میں مکمل واحد و یکتا وہ تو موجود ہے، لیکن یہ دنیا کا کھیل جو ہے نا یہ پھر نہیں ہوتا تخلیق کا. آپ بات سمجھ رہے؟ وہ تو اس حد تک کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ماں باپ کے آگے بھی اف نہ کرو. گویا کہ ماں باپ کو عبادت کے بعد درجہ دے دیا. پکارنے کی آپ بات کر رہے ہو، پکار تو اللہ تعالیٰ کا، میں نے تو اس کو شہد کی مکھی کا اعلان کر دیا. پکار، اور پھر اس نے پکارنا ہے لفظ. پکار غیر اللہ کو پکارنا کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی تمنا. غیر اللہ کیا پکارنا ہوتا ہے؟ دنیا کی تمنا. یہ غیر اللہ ہے کہ اے رب العالمین، خانہ کعبہ پہ جا کے یا رب العالمین اب پیسہ عطا فرما. یہ غیر اللہ ہے. کیا ہے غیر اللہ؟ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، وہاں جا کے یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ پیسہ دے. یہ غیر اللہ ہے. مسجد میں غیر اللہ والا کام کیا تم نے. اور مسجد میں اگر جا کے یہ کہا یا اللہ مجھے اپنے راستے کا مسافر بنائیو، یہ اللہ والا کام ہے. اب بتاؤ غیر اللہ کیا ہوا؟ غیر اللہ والے بے شان للہ نہیں ہے. غیر اللہ کیا ہے؟ تمہاری دنیاوی آرزوؤں کے لیے دعا. انڈرسٹینڈ کر لیا آپ نے؟ مسئلہ حل ہو گیا. اور دیکھو کیا سوال ہے. آپ کو سوال میں پوچھنا ہو بولو. شرک اور غیر اللہ کی بات بڑی دیر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک آدمی من کے بعد کہتا ہے آپ مولا علی کی بات یاد کرتا ہے، یہ غیر اللہ کے دیتے ہیں. ایک آدمی نعت کہتا ہے، غیر اللہ کے دیتے ہیں. حضور پاک کی تعریف بیان کر رہا ہے، غیر اللہ کے دیتے ہیں. چلو ہاں بولو، وہ بولا کرو نا. ہاں بولو آج. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، تو آیا انسان اس خلافت کا حق ادا کر رہا ہے اس زمانے میں؟ ہاں
انسان کو خلیفہ مقرر کیا ہے، انسانوں کو نہیں کیا. بھائی یہ یاد رکھنا، انسان کو مقرر کیا. تو انسان حق ادا کر رہا ہے، انسان اپنا حق نہیں ادا کر رہا ہے، سارے خلیفہ نہیں ہیں. اس کو ہم نے آسن تقویم پیدا کیا، ثم رددنا اسفل السافلین، پھر ہم نے اس کو ادھر بھیج دیا اسفل السافلین کی طرف. یہ سارے کے سارے درجے اس میں ہیں. لومن جھولا بھی یہی انسان ہوگا. عقل، خرد، بیوقوف، حماقت، کوئی دنیا کا ٹائٹل لے لو انسان کے پاس ہوگا. کہ دنا انسان، احمق انسان، مسافر انسان، مقیم انسان، کافر انسان، محمد انسان، سارے اس میں ٹائٹل ہیں. اس لیے یہ خلیفہ بھی انسان اور خلافت کے خلاف بھی. کوئی تو کوئی مطلب ہے اس مرتبے پر جو ہے نا فائز ضرور ہوگا، حق ادا ہو رہا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ارادہ وہ مکمل ہے، ہمیں سمجھ آ جانا ہے وہ مکمل ہے. انسان کو اس نے بنایا، مقرر کیا. خلیفہ فی الحال تو خلیفہ ہی ہے، اللہ جو کیا وہ صحیح کیا. انسان کر رہا ہے کام. جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ انسان صحیح نہیں ہے تو یہ بات کرنے والا تو صحیح انسان ہے نا. جب آپ یہ اجازت لیتے ہو کہ انسان اپنے منصب پر پوری طرح فائز ہے پر کہ نہیں ہے تو یہی صحیح انسان کی خوبی ہوتی ہے. انسان آج تک جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوا کبھی بھی. مکمل انسان، ٹوٹل انسان. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بدلے میں صداقت کی طرف لے جاتی رہے گی. رات ساری ہو جائے کہیں نہ کہیں روشنی نکل آئے گی. سارے انسان مکمل گمراہ نہیں ہوئے اور سارے انسان مکمل محمد نہیں ہوئے. آج تک کھیل جی چلتا جا رہا ہے. جس دن ایک چیز مکمل ہوگی وہ قیامت ہوگی. ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے تو میرا خیال ہے ادھر ہی ہونا ہے، محمد ہی ہوں گے سارے. تو جو شخص کہتے ہیں دعا کہ ساری دنیا محمد ہو جائے وہ قیامت کی دعا ہے، آخری دعا. جسے سارے محمد ہو گئے اس کی قیامت ہے. قیامت کے دن وہی ہوگا. آپ سارے محمد ہو گئے، اب انا للہ چل تیار ہو جاؤ. جب تک ہے کشمکش تب تک زندگی ہے. کشمکش ختم ہو گئی تو پھر زندگی ختم.